بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج آپ کی اگلی کہانی ہے وہ بڑی مزیدار ہے۔ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، گدھا اور نمک۔ یہ آپ کی آج کی مورل سٹوری ہے۔ مورل سٹوری میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسی کہانی جس سے آپ کو کوئی اخلاقی سبق ملتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اگر تو وہ اچھا کام ہوگا تو وہ آپ کریں گے، اگر وہ بیٹا اچھا کام نہیں ہوگا تو پھر آپ اس کو نہیں کریں گے۔ چلیے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ گدھا اور نمک۔ گدھا اور نمک یہ کہانی کا نام ہے، اس کو شروع کرنے لگے ہیں۔ ایک گدھے کا مالک اس پر نمک لاد کر شہر لے جاتا تھا۔ تو گدھے کا مالک تھا، وہ نمک کا کاروبار کرتا تھا، تو وہ نمک جو ہے اس کر لاد کر اس کو شہر میں لے جاتا اور وہاں پہ بیچتا۔ ایک دن اتفاق سے گدھے کا پاؤں پھسلا، یعنی وہ پھسل گیا چلتے چلتے، جیسے آپ سلیپ ہو جاتے ہیں تو گر جاتے ہیں، اسی طرح اس کا بھی پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا اور وہ ندی میں گر گیا۔ تو کیا ہوا جب وہ پھسلا تو وہ ندی میں گر گیا؟ اصل میں جب وہ شہر کو جاتا تھا تو رستے میں ایک ندی آتی تھی، وہ ندی جو ہے وہ گدھے کو پار کرنی پڑتی تھی۔ تو کیا ہوا، وہ ندی میں سے اس کا پیر جو ہے وہ پھسل گیا اور وہ گر گیا۔ تو جب وہ گرا تو کیا ہوا، بہت سا نمک پانی میں بہہ گیا۔ تو نمک تو آپ کو پتہ ہے بیٹا پانی میں جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے، یعنی کم ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، نمک بہہ گیا۔ گدھا بہت مطمئن ہوا، یعنی گدھا جو ہے اس کو پوری تسلی ہوئی، وہ مطمئن ہو گیا، خوش ہو گیا۔ کیوں خوش ہوا یہ دیکھ لیجئے گا آپ ایک۔ اگلے دن گدھا جان بوجھ کر ندی میں بیٹھ گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ جان بوجھ کر ندی میں بیٹھ گیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ بیٹھتا تو نمک جو تھا وہ پانی میں حل ہو جاتا اور نمک آدھا رہ جاتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے تو وہ حل ہو کے آدھا رہ جاتا، اور گدھا جو ہے خوشی سے کھڑا ہو جاتا اور اس کا وزن کم ہو جاتا، گدھا خوشی سے دوڑتا چلا جاتا۔ گدھے کا مالک گدھے کی چالاکی سمجھ گیا۔ اب جو مالک ہے، ایک دن ہوا، دو دن، اب تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کیوں بیٹھتا ہے اس لیے کہ جب یہ بیٹھ جاتا ہے تو آدھا نمک جو ہے وہ پانی میں حل ہو جاتا ہے، باقی آدھا رہ جاتا ہے، تو اس لیے یہ ایسا کرتا ہے، تو اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد دیکھیے گا گدھے کے مالک نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ اس کو گدھے پر غصہ آیا۔ پہلے تو اس کو بہت غصہ آیا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ گدھا جو ہے یہ غلط کام کر رہا ہے، تو چلے اس کا علاج کرنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ اس نے اگلے دن گدھے پر روئی لاد دی۔ اب اس نے کیا کیا، اس پر نمک نہیں لادا، اس کے اوپر روئی لاد دی۔ گدھا پھر پانی میں بیٹھ گیا۔ اب گدھے نے پہلے والی حرکت دوبارہ کی، کیا کیا کہ وہ پانی میں بیٹھ گیا۔ تو روئی بھیگنے کی وجہ سے بوجھ بڑھ گیا۔ اب روئی جو ہے وہ تو بھیگے گی تو وہ تو بھاری ہو جائے گی، تو اس نے سمجھا کہ یہ بھی اسی طرح پانی میں حل ہو جائے گی اور یہ وزن ہلکا ہو جائے گا، لیکن اب کیا ہوا، روئی بھیگنے کی وجہ سے بوجھ بڑھ گیا۔ اب جو بوجھ ہے وہ بڑھ گیا ہے اور اس کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ اب اس کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، بہت پچھتایا کہ مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس طرح گدھے کو اپنی چالاکی کا سبق مل گیا۔ اب گدھا جو ہے وہ غلط حرکت کرتا تھا تو وہ اس کی سزا اس کو مل گئی۔ چالاکی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ یعنی بہادر سمجھتے ہیں، بہت زیادہ آپ ذہین سمجھتے ہیں، لیکن آپ ایسے ہوتے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا تو پہلے آپ کو دیکھے گا، اس کے بعد آپ کو سبق بھی سکھائے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تو گدھا اچھا رہتا، بالکل ٹھیک کام کرتا، تو پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونی تھی۔ جب اس نے غلط کام کیا تو مالک نے تو پتہ ہے آپ کے جو نوکر ہوتا ہے اس کا علاج تو کرنا ہوتا ہے، تو مالک نے کیا کیا، اس پہ روئی لاد دی، اور روئی جو ہے وہ جب بھیگ جاتی ہے تو وہ بھاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح گدھے کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ اگر بیٹا آپ بھی زندگی میں کوئی غلط کام کر رہے ہیں نا، تو آپ کو کسی نہ کسی دن اس کی سزا مل جائے گی۔ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کو اجر ملے گا، اگر آپ برا کام کرتے ہیں تو بیٹا آپ کو اس کو ایک نہ ایک دن اس کی سزا ملے گی۔
تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ ہمیشہ اچھے کام کریں، ٹھیک ہے. گدھے کی طرح آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کو سزا ملنے کا موقع جو ہے وہ دیا جائے. تو آپ نے کبھی سزا جو ہے نا وہ نہیں لینی ہے، آپ نے ہمیشہ اچھے کام کرنے ہیں تاکہ آپ کو اس کا مسئلہ پیش نہ آئے، ٹھیک ہے. تو گدھے کی طرح آپ نے برے کام نہیں کرنے، آپ نے اچھے کام کرنے ہیں. آج کی ہماری سٹوری سی گدھا اور نمک، اس سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ اگر ہم نے برا کام کیا تو ہمیں سزا ملے گی، اگر ہم اچھا کام کریں گے تو اس کا ہمیں اجر ملے گا، ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ہی سرشاد کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے میں پھر آ جاؤں گا. تو ہمارا چل رہا ہے اردو کا پارٹ بی چل رہا ہے، یعنی پورشن بی. تو اس کو ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ جلدی ونڈ اپ ہو جائے گا. تو آپ نے احتیاط سے ڈیلی بیسس پہ یہ لیکچر جو ہے وہ دیکھتے رہنا ہے اور اس کو یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اگلا لیکچر آنے سے پہلے آپ کو یہ یاد ہو جائے. اسے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ.